बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफान हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 2 रहनुमाओं की ऑडियो लीक हो चुकी है और ये ऑडियो में गुफ्तगू क्या हो रही है? दरअसल ये गुफ्तगू साबित कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। गंडापुर सरकार के ऊपर अदम एतमाद हो चुका है। बैरिस्टर गौहर बतौर पार्टी चेयरमैन पार्टी की कमान संभालने में और पार्टी को आगे लेकर चलने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अब ये चीज़ें साबित कर रही हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसे वक्त में जब उनके अपने रहनुमा अपने हाथों से अपनी पार्टी की तबाही की बर्बादी की दास्तानें रकम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ऐसे वक्त में तहरीक-ए-इंसाफ को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। और तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से जो लोग बातें कर रहे हैं, जिस तरह गंडापुर साहब के ऊपर अदम एतमाद हो रहा है, इस हवाले से बात करूंगा। दूसरा, जो JUI की सीनियर क़यादत है और मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो कह रहे हैं कि KP के किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि तब्दीली आती है तो PTI के अंदर से आए, और KPK के अंदर जो इस वक्त तब्दीली की बातें हो रही हैं, उस हवाले से तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, उसके साथ JUI जो इस वक्त अपोजिशन की पार्टी है, वो भी उसके साथ अलायंस में जा रही है। और एक और जो तीसरी खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अमीर मुकाम साहब जो वफाकी वज़ीर हैं सरहदी अमूर के, सवात से उनका ताल्लुक है, KPK से उनका ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून के वो सीनियर रहनुमा हैं, खैबर पख्तूनख्वा की सदारत भी उनके पास है, मुस्लिम लीग नून KPK के वो सदर भी हैं। और उनके वाले से ये बात हो रही है कि उनके साहिबजादे जो उनको सेनेटर बनाने की बात हो रही है कि वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सेनेटर बनेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 10 MPs KPK असेंबली से उनकी बगावत का इंकशाफ हुआ है कि वो अमीर मुकाम के साहिबजादे को सेनेट की सीट के लिए वोट कास्ट करेंगे। अब ये तीनों खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जो आलिया हमजा साहिबा वाली खबर है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। खबर ये है कि जी PTI के इख्तलाफात जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। एक ऐसी ऑडियो जिसने ये साबित कर दी है कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। शिद्दत के साथ साथ वो इख्तलाफात अरूज पर हैं। वो जो ऑडियो है, उस ऑडियो में आलिया हमजा की जानिब से शेख वकास अकरम के वॉइस नोट लीक कराए गए, ये बताया जा रहा है, जिस पर शेख वकास अकरम ने व्हाट्सएप पर आलिया हमजा की खूब क्लास ली। तफसीलात के मुताबिक PTI क़यादत में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और हाल ही में पंजाब में तहरीक-ए-इंसाफ को अवामी सतह पर मुतहरिक किरदार अदा करने वाली आलिया हमजा को PTI के सेक्रेटरी जनरल शेख वकास अकरम ने मीडिया की भूखी करार दे दिया और शेख वकास अकरम के आलिया हमजा को भेजे गए व्हाट्सएप नोट दोबारा लीक हो गए और दोबारा लीक हो गए ने। अच्छा, वो जो लीक हुए ना, ये जो एक ऑडियोस का जो पार्ट 2 आया, ये बताया जा रहा है कि ये बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयानक है। अब शेख वकास अकरम ने आलिया हमजा को कहा कि आपने मेरे मैसेज को सियाको सबाक से हटकर मीडिया को बताया। शेख वकास अकरम ने वॉइस नोट में कहा कि आप किस किस्म की खातून हैं, जो आपसे बात की जाए वो आप मीडिया को बता देती हैं। शेख वकास अकरम आलिया हमजा को कहा कि आपने इनको बताया कि ये बात मैंने किस बात के जवाब में की। फिर शेख वकास अकरम ने आलिया हमजा से पूछा कि क्या आपने बताया कि कोर कमेटी की मीटिंग में क्या फैसले हुए। शेख वकास अकरम ने आलिया हमजा से कहा कि आप मीडिया के इतने भूखे हैं कि आप मेरे मैसेज लीक कर रहे हैं। उन्होंने गुस्सा निकाला डॉक्टर आलिया हमजा पर कि आप मेरे वॉइस नोट जो हैं वो लीक कर रही हैं, मीडिया को बता रही हैं, और जो मीडिया के सामने खबरें रख रही हैं वो सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो ये बात कर रहे हैं। फिर वो ये कहती हैं कि शेख वकास अकरम ने आलिया हमजा को वॉइस नोट में कहा कि क्या मैं असल बात बताऊं कि पहले और बाद में क्या बात हुई थी। शेख वकास अकरम का आलिया हमजा को वॉइस मैसेज में कहना था कि आपको बताया गया था कि वर्कर्स एतराज़ करते हैं कि MNAs और MPs किसी एहतजाज में नहीं होते। उन्होंने वाज़ेह किया कि पहली बार MNAs और MPs ऑन ग्राउंड लिए गए। शेख वकास अकरम का कहना था कि आपकी दरख्वास्त पर
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہا گیا کہ وہ جی ٹی روڈ سے واپس چلے جائیں، اور آج آپ نے بہت بری حرکت کی، کیا صرف میڈیا پر بانی پی ٹی آئی کو رہا کروائیں گے؟ شیخ وقاص اکرم نے وائس نوٹ میں کہا تھا کہ مجھے اپنے وائس نوٹس کے لیک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب سیاق و سباق بتائے جائیں گے۔ اب شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ اپنے وائس نوٹ لیک ہونے کا جو غصہ ہے وہ عالیہ حمزہ پر نکال رہے ہیں۔ اسی طرح عالیہ حمزہ نے گنڈا پور سے سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ کیا کوئی روشنی ڈالے گا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کس لاہے عمل کا کل یا آج اعلان ہوا؟ تحریک انصاف اس بارے میں بتائے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک کہاں سے اور کیسے چلائی جائے گی؟ 5 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے آیا؟ اب جو گنڈا پور کہہ رہے ہیں نا کہ فیصلہ سازوں سے بات ہوگی، 90 دن کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں، پھر 5 اگست کی تاریخ کی بات کہہ رہے ہیں، گنڈا پور صاحب اپنے پاؤں پر کلاڑا مارنے کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ کلاڑوں سے وار کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کو اس مقام تک لا کھڑا کیا کہ تحریک انصاف خود کو بطور پارٹی جسٹیفائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر گنڈا پور صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، ایک طرف بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کہتے ہیں کہ جی فیصلہ سازوں سے بات ہوگی، تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان وہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی سے بات نہیں کروں گا، گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جی فیصلہ سازوں سے بات ہوگی، تگڑے ہو جو میری حکومت گرا کر دکھاؤ۔ دونوں سائٹس پر کھیل رہے ہیں گنڈا پور، وکٹ کے دونوں جانب، حکومت کے ساتھ بھی چاہتے ہیں کہ معاملات کسی طرح ہینڈل ہو، اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر کسی طرح بات کی جائے اور اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے، اور جو عمران خان صاحب کا معاملہ ہے اس کو کھٹائی میں کون ڈال رہا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب ایک طرف وہ فیصلہ سازوں سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ انہی فیصلہ سازوں کو دھمکی دیتے ہیں کہ آپ اسی حکومت کو فارم 47 پر لائے۔ اب اس کا جو کٹی کٹا ہے وہ فضل الرحمان صاحب نے نکال دیا۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ایک نااہل شخص جو ہے وہ ایک صوبے کے اوپر مسلط کیا گیا، اس کو صوبے کے اوپر وزیر اعلیٰ مسلط کیا گیا، وہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور وہ جس طرح آیا، جس طرح اس کو گورنمنٹ میں لایا گیا، فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کو وزارت اعلیٰ کے منصب پر بٹھا دیا گیا، اگر اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تو ہم پی ٹی آئی کے اندر سے ہونے والی تبدیلی کو قبول کریں گے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی جو سینئر ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے بھی گنڈا پور پر بڑے تحفظات ہیں۔ اب حافظ حمداللہ صاحب جو جے یو آئی فے کے سینئر رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور کس کے این او سی پر وزیر اعلیٰ بنے؟ انہوں نے کہا کہ بتایا جائے، انہوں نے کہا کہ گنڈا پور کس کے این او سی پر وزیر اعلیٰ بنے۔ اسی طرح اب وہ جو دوسرے رہنما ہیں جے یو آئی کے ترجمان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا کہ کے پی کے کسی سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا، تبدیلی آئے تو پی ٹی آئی کے اندر سے آئے۔ اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اٹ مینس کہ فضل الرحمان صاحب تو چاہتے ہیں کہ تبدیلی پی ٹی آئی کے اندر سے آئے، اور اب تحریک انصاف کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ سر گنڈا پور صاحب جو ہیں ان سے پارٹی کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر اب جو ٹوٹ پھوٹ ہے، اختلافات جو ہیں وہ اب ایک کہانی کی طرح کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اور لوگوں کو اب نظر آ رہا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ فضل الرحمان صاحب نہیں چاہتے کہ وہ سینٹ کی 11 نشستوں پر ہونے والے الیکشن میں تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کریں، اور تحریک انصاف جو ہے اس کو اپنے ایم پی ایس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے۔ ایک تیسری خبر جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ امیر مقام صاحب جو وفاقی وزیر ہیں سرحدی امور کے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، کے پی کے سوات سے ان کا تعلق ہے، ان کے صاحبزادے کو سینیٹر بنانے کے حوالے سے یہ خبریں میڈیا پر آ رہی تھیں کہ ان کے صاحبزادے کو مسلم لیگ نون سینٹ کی جو ہے نا سیٹ کے اوپر ٹکٹ جاری کر رہی ہے۔ اب اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو 10 ایم پی ایز ہیں کے پی کے اسمبلی میں، ان کے ٹوٹنے کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ خبر واقفان حال سے اس غریب فقیر درویش تک پہنچی کہ کے پی کے اسمبلی کے 10 ایم پی ایز نے امیر مقام کے صاحبزادے کو ووٹ کاسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ جو کے پی کے اندر اس وقت ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے نا کہ 58 سیٹیں سنی اتحاد کونسل، 35 آزاد تے بندیاں نے ٹوٹل 93 تے ان 93 چو تسی کٹ دیو 20 تے بنجی، تو پیچھے کتنی بچتی ہیں؟ کوئی سیٹیں نہیں۔ ہاں وہ جو 58 سیٹیں ہیں ان میں سے تحریک انصاف کے 10 ایم پی ایس جاتے ہیں تو گنڈا پور کی حکومت فارغ، کیونکہ وہ 35 تو ان کے ساتھ کسی پارٹی کا
ان کا 35 کا تو ان کی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نا. جو 35 آزاد ہیں وہ تو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے. جو کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں, جو سنی اتحاد کونسل کے ایم پی ایز ہیں, وہ ہیں 58. اب ان 58 میں سے 10 ووٹ آپ مائنس کر دیں, پیچھے رہتے ہیں 48 پہ گنڈا پور حکومت نہیں کر سکتے. گنڈا پور پر عدم اعتماد ہو جائے گا, وہ فارغ ہو جائیں گے. ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کے پی کے حکومت کی تبدیلی کے والے سے فضل الرحمان, پرویز خٹک, امیر مقام اور جو فیصل کریم کنڈی, یہ سب ایک میز پر بیٹھے. ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, رات کو دیکھ رہا تھا, اور وہاں پر ایک اتحاد قائم کرنے کے والے سے بات ہو رہی ہے. اور آصف علی زرداری صاحب کے بڑے سیریس کانسرنز ہیں کے پی کے گورنمنٹ کے والے سے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے, نواز شریف صاحب کے. اب فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تو فضل الرحمان اس حکومت کے ساتھ اتحاد میں جاتے ہیں تو کے پی کے اندر جو وزارت اعلیٰ ہے وہ فضل الرحمان صاحب کو مل سکتی ہے. اکرم خان درانی وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں. اور اگر نون لیگ کی طرف وزارت اعلیٰ جاتی ہے تو امیر مقام کے بھائی ڈاکٹر عباد اللہ, ان کو وزارت اعلیٰ مل سکتی ہے. اور اگر پیپلز پارٹی کی طرف وزارت اعلیٰ جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ نامینیٹ کرے گی. تو سر گنڈا پور صاحب کے لیے ہر طرف سے پریشانی ہے. تحریک انصاف کے لیے مذاکرات کا راستہ بند ہو چکا ہے. خان صاحب کی معافی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے. شیخ وقاص اکرم اور ڈاکٹر عالیہ حمزہ کی آڈیو یہ بتا رہی ہے کہ تحریک انصاف کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.